جی، تو نظم ہے بڑھے چلو، جس کی آج ہم تشریح اور مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی اس کلاس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا تعارف لے لیا تھا، اس کا انٹروڈکشن لے لیا تھا۔ آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ اس نظم کے جو بند ہیں وہ 4 ہیں، اور ہم باری باری ان سب کی تشریح بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی مشق بھی آج مکمل کر پائیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بند نمبر 1، اور اس سے پہلے بند نمبر 1 میں شاعر جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں مصطفیٰ خان مداح، وہ لکھتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے جس میں وہ ان کو اس چیز کی تلقین کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے، اور جب تک کہ ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں، اپنی منزل تک پہنچ نہ جائیں، اس وقت تک ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بلا وجہ رک کر، ٹھہر کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ مسلسل کوشش کرنے سے ہی ہمیں کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال سمجھ لیجیے یہ ہے، اور انہوں نے مختلف الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بار بار اسی چیز کی تلقین کی ہے کہ ہمیں اپنا ارادہ پختہ یعنی پکا اور مضبوط رکھنا چاہیے، جو ہمارا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں بند نمبر 1۔ آپ میں سے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو، بند نمبر 1 کو؟ جی پلیز پڑھیے۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کھڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا کھڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جی اس بند کے اندر جو اس نظم کا یہ پہلا بند ہے، اس میں کمر کسو سے مرادی ہے تیار ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں نا پل اپ یور ساکس، تیار ہو جائیے، اور سحر سے مراد ہے صبح، یعنی صبح جو بالکل ابھی سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے کی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ کڑی ہے، مشکل ہے، اور تھکن کا نام، تھکنے کی بات نہ کرو کہ میں تھک گیا ہوں، بلکہ بغیر تھکے اور بغیر تھکاوٹ کا احساس محسوس کیے آپ چلتے رہیے۔ حل لغت ہے، یعنی اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی ہے۔ سحر سے مراد ہے صبح، صبح کا وقت، کڑی دشوار یا مشکل، راہ راستہ، تھکن کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ اس کی تشریح یعنی اس کو آسان لفظوں میں ہم اور نثر کے انداز میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے، ترغیب دینا یعنی کسی کو مائل کرنا، آمادہ کرنا کسی کام کرنے کے لیے، تو یہاں پر وہ کام کرنے کے لیے ہی آمادہ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، بتا رہا ہے نوجوانوں کو کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو۔ جیسے بھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اکثر کہتے ہیں جی رمضان چل رہا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو۔ یوں کب تک غافل یعنی بے خبر سوتے رہو گے، صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، یعنی اپنے سفر پر چل پڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی پیدل چلنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کا 1 دن کا یا 1 سال کا، جیسے بینگ اسٹوڈنٹ یعنی بطور طالب علم آپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے % نمبر حاصل کرنے ہیں، آپ نے اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں ٹاپ کرنا ہے، اس میں آپ یہ چیز کریں گے یا پوزیشن میں یہ آئیں گے۔ اس طرح آپ کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، آپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں سالانہ۔ اسی طرح ہفتہ وار اور روزانہ کے بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیجیے، بجائے اس سے کہ آپ سارا دن سوتے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر راستہ دشوار ہے یعنی مشکل ہے، ہمت اور محنت سے کام لو، دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ تم تھک گئے ہو، نہیں اگر آپ تھک بھی گئے ہیں تو یہ مت سوچیے، دل میں خیال مت رہیے کہ آپ
تھک گئے. جی تو آگے کہتے ہیں کہ جب تک تم منزل پر نہیں پہنچ جاتے تھکنا نہیں چاہیے. مسلسل محنت کرنے، مسلسل یعنی کہ لگاتار محنت سے آگے بڑھتے رہو، اور کیونکہ کامیابی ہی حاصل ہو سکتی ہے محنت کی وجہ سے، یعنی محنت میں ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کسی طور بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بند نمبر 2 اسی کا تسلسل ہے جو بند نمبر 1 میں تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ محنت کرو اور کوشش کرو. جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم. ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم. ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو. یہاں پر مشکل الفاظ ہیں، یعنی کچھ نئے الفاظ، ان کے معنی ہیں. جھجک کہتے ہیں شرم کو، یعنی جو آپ کو حیا یا تھوڑی سی ہوتی ہے نا، ہیزیٹیشن ہوتی ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جھجک، شرم یا حیا. قدم بڑھانا، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہونا، اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہونا. ڈگمگانا، لڑکھڑانا، جیسے آپ کا توازن برقرار نہ رہ سکے، یعنی گر جانا. لو لگانا، آرزو مند ہونا. جب ہم اس کی نظم کی ریڈنگ کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لو لگانا جو ہے یہ محبت کرنا ہے، آرزو کرنا ہے. یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ سے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان سے لو لگانا، ان سے محبت کرنا، ان سے کسی چیز کی آرزو رکھنا. افسردہ، پریشان، مضطرب، بے چین. یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. شاعر درس عمل دیتے ہوئے کہتا ہے، درس عمل دینا یعنی عمل کرنے کا درس دینا. جیسے وہ پہلے بند میں کہہ رہے تھے نا کہ مسلسل کوشش کرو، اسی طرح دوسرے بند میں بھی وہ درس دیتے ہیں. درس ہوتا ہے سبق دینا، پڑھانا، بتانا. عمل کرنے کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے دل میں یہ ٹھان لیا ہے، یعنی ارادہ کر لیا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، تو کسی خوف اور خطرے کو دل میں جگہ نہ دو. اس سے اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر پکا مضبوط ارادہ کریں. یہ مت سوچیں کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا. اس چیز کو مت سوچیے، ذہن میں مت لائیے. اور کوئی شرم محسوس نہ کرو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. نہ ہی ہچکچاؤ اور نہ ہی بہانے بناؤ کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، یا پھر یہ مشکل ہے. اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے دل میں مت لاؤ. بس اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھو. اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے. تمہیں ذرا بھی پریشان یا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلو. ٹھیک ہے جی، بند نمبر 2 کی تشریح. یہاں تک کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Yes. ٹھیک ہے، بند نمبر 3 ہے آگے. بند نمبر 3 میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھا دیا قدم اگر. اب وہ ایک قدم یعنی ایک سٹیپ آگے کی بات کرتے ہیں. پہلے وہ ہمیں تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کوشش کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اٹھا دیا قدم تو ختم ہے بس اب سفر ہے، راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر. چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو. اب وہ پہلے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا رخت سفر باندھ لیجیے، سفر کا سامان باندھ لیجیے. مائکس میوٹ کر دیں پلیز. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کا آغاز کر لیا ہے اور آپ نے شروع کر لیا ہے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کو ختم کر کے ہی دم لینا ہے، اپنی منزل کو حاصل کر کے ہی دم لینا ہے. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. قدم اٹھانا، چلنے کے لیے تیار ہونا، بے خطر یعنی بغیر کسی خطرے کے، خوف، ڈر. کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے بچوں کہ جب ہم کوئی چیز، کوئی مقصد، کوئی منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کو شروع کرنا ہی مشکل لگتا ہے. جب ہم وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کا آغاز کر لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں اس کی جو مشکلیں ہیں وہ مشکلیں نہیں لگتی، پھر وہ ہمیں آسان لگتا ہے.
اگر ایک بار کام کو شروع کر لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، ہمیں منزل مل ہی جاتی ہے۔ انسان راستے کی دشواریوں پر یعنی مشکلوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ اس سے گھبراتا نہیں، بلکہ وہ اپنی محنت سے اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے یا محنت سے اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہے۔ پہاڑ سے مراد حقیقتاً وہ پہاڑ نہیں ہے ماؤنٹین جو آپ کو مادی طور پہ نظر آتا ہے، اس سے مراد بڑی بڑی مشکلات، بعض اوقات آپ کو پیسے کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ محنت سے کہیں نہ کہیں سے پیسے کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ آپ کو وقت کی کمی کا شدید سامنا رہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے والے، آپ کو ماں باپ کی بھی ہیلپ کرنی ہے، بہن بھائیوں کی بھی ہیلپ کرنی ہے، پھر آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہیں، وقت کی کمی ہے، تو پھر بھی آپ سونے کا وقت کم کر کے زیادہ جاگ کر اور زیادہ محنت کر کے اپنے اس منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ محنت کرنے والے کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو، یہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں اور آپ کو کامیابی بھی مل جائے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے ان کیس، کیونکہ بہت سارے دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ کسی کو کامیابی مل جاتی ہے اور اس نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کی، تو وہ کامیابی عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ بند نمبر 4 ہے، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے۔ اب وہ یہاں پر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، کہ جو ہمارے ہم سفر تھے، جو ہمارے ساتھ سفر میں چلتے تھے، وہ منزلوں پر پہنچ گئے۔ سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم بڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہاں پر حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ ہم سفر کہتے ہیں اکٹھے سفر کرنے والے کو، جو 2 3 4 یا 10 لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ منزل قیام کرنے کی جگہ یعنی مقصد۔ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے، یعنی جنہوں نے سفر کا آغاز تمہارے ساتھ مل کر کیا تھا، وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا نہیں کیا، مگر تم راستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں۔ ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی جانب قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ پیچھے سے آنے والے تمہیں رونق دیں گے، کچل دیں گے۔ بقول علامہ اقبال، یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا جو کسی بند سے مماثلت رکھتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس بند کے اندر مصطفیٰ خان مداح بھی یہی کہتے ہیں اور علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اپنی منزل پا لیتا ہے، اور جو ٹھہرا رہتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، یا ایک آپ کو یاد ہوگا کہانی پڑھتے ہیں کچھوا اور خرگوش کی، اس میں بھی خرگوش پہلے 4 قدم تیز سے چل لیتا ہے، پھر رک جاتا ہے، اور کچھوا مسلسل آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور خرگوش جو کہ تیز چلتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستے میں رک جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ سانس لینے کے لیے رکتا ہے۔ تو ان 3 4 چیزوں سے ہمیں یہ چیز سامنے ہمارے آتی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے حتیٰ کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو یہ نظم تھی اور اس کی تشریح تھی۔